بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2021 کا آغاز کر چکے ہیں اور ہم نے جب سال نو کا آغاز ہوا بہت سیلیبریشنز کی۔ کچھ لوگ سیلیبریشنز میں بہت سارے حدود سے آگے بھی گزرے، کچھ لوگوں نے بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس کا آغاز کیا۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے پلانز کیا ہیں۔ سال شمسی ہو یا قمری ہو، ہم دونوں کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سہولت حاصل ہے مسلمانوں کو کہ الحمدللہ ہم دونوں ہی کے آغاز پہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا کوئی خوش ہونے والی بات، کوئی خوش آئند بات، کچھ اچھے امکانات، کچھ اچھے منصوبے یا خواب ہیں جو ہم نے آئندہ سال کے لیے بنائے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم سال نو کی منصوبہ بندی کریں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے سے یہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے، بہت سارے ابھی یہ سارے اپنے آنے والے مستقبل کی باتیں جو ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک گہرا سانس لیں اور آپ سوچیں بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہ پچھلے سال ہم سے کیا بلنڈرز ہوئے، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا حماقتیں ہوئیں، جن کی وجہ سے جو ہمارے معاملات ہیں وہ اس خوش اسلوبی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے جیسے بڑھنے چاہیے۔ یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے یہ بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے جن کی وجہ سے وہ غلطیاں ہوئیں، اور اگر وہ درست ہو سکتی ہیں، ابھی کوئی چانس ہے، کوئی موقع ہے کہ وہ درست ہو سکتی ہیں، تو ان کو درست کریں اور یہ دیکھیں کہ مستقبل میں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2، کوشش کریں کہ اگر کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسی خطائیں، کچھ ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں جن کا کفارہ ممکن ہے تو کفارہ ضرور ادا کریں، کریکٹ کریں ان کو اگر ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اپولوجائز، معذرت کریں ان لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، جہاں جہاں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس سے آپ کی اپنی یا دوسرے لوگوں کی دل آزاری ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ جو عمل ہے خود احتسابی کا، اس میں تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی ان عطاؤں اور نوازشوں کو یاد کریں جن سے شاید ہم نے، جن کا احساس صحیح طریقے سے ماضی میں نہیں کیا، یا ہم نے ان کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اب ہے جی آگے بڑھنے کا عمل، اور میں آج آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے اگر آپ کے لیے آگے بڑھنا بہت خوشگوار اور بہت کامیاب نہیں تو آسان تھوڑا سا ضرور ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے آغاز ہے وہ اپنی ذات سے کرنا ہے۔ اگر آپ کی اپنی ذات کے اندر سے مثبیت نہیں آئے گی اور ایک اطمینان اور ایک سکون کی کیفیت نہیں ہوگی تو پھر آگے بڑھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو خوشی کا سورس ہے، جو منبع ہے آپ کے اندر، جو چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں اور وہ مثبت ہیں اور بہت اچھی ہیں، ان کو تلاش کریں کہ کون سی چیزیں، کون سے اچھے کام، کون سے خواب، کون سی ممکن باتیں ہیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ اور اس میں آپ نے یہ جو خوشی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے 3 پہلو ہیں جن پہ آپ بہت غور کریں۔ ایک ہے اطمینان قلب، دل کا سکون، اور اطمینان قلب کیا ہے؟ وہ ہے عبادت میں، آپ کے وہ ہے خدمت میں، اگر آپ کے والدین حیات ہیں، اگر وہ حیات نہیں ہیں تو ان کے لیے مغفرت کے لیے کی دعا میں ہے، اور یہ ہے اساتذہ اور جو اہل دانش ہیں ان کے احترام میں، اور یہ ہے رشتوں کے اندر پیار اور باہمی التفات میں۔ اس کے بعد آپ نے اجتماعی خوشی
کی طرف جانا ہے. جب آپ ذاتی خوشی سے نکلتے ہیں تو آپ معاشرتی اور اجتماعی خوشی کی طرف جاتے ہیں. اس میں ہے کہ آپ اچھی محفل میں بیٹھیں، اچھے مشاغل اختیار کریں اور اچھی اخلاقیات جو ہے وہ اس کو اپنی عادات کا حصہ بنے. ان تین چیزوں کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اجتماعی خوشی ملنے والی ہے معاشرے میں، تو میرے نزدیک کم از کم یہ ممکن نہیں ہے. جب اس اطمینان قلب اور اجتماعی خوشی سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک مقام ہے جہاں آپ کو معاشرے کے اندر عزت کے حصول کی تگ و دو کرنی ہے. آپ کا ایک رسپیکٹ ہونا ہے، آپ کا ایک نام ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اور جو سب سے پہلے جس بات کے لیے تیار رہنا ہے وہ ہے قربانی. قربانی ہوگی آپ کے قربانی کا جذبہ جو ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا. آپ نے اپنے وقت کی قربانی دینی ہے، آپ نے اپنے خوشی کی قربانی دینی ہے دوسروں کے لیے، اور جہاں جہاں ممکن ہو آپ نے اپنے مال کی قربانی دینی ہے. قربانی کے جذبے کے بغیر معاشرے میں عزت اور مقام حاصل کرنا ایک ایسا خواب ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے ناظرین اکرام، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جو پر انقلاب ہے، انقلاب سے بھرا ہوا ہے، اور انقلاب ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں. اگر کوئی بندہ دنیا کے کسی حصے میں، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک میں ہے، ترقی پذیر میں ہے، یا بالکل ایک پسماندہ ملک میں رہتا ہے، وہ یہ تصور کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی جو دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا صرف جو زندگی کا تعلق ہے وہ اپنی روزی روٹی اور رہنے سے ہے، تو پھر لگتا ہے کہ وہ دنیا کی جو کہکشاں ہے اس سے ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے. وہ اپنی ذات میں رہنے والا ایک ایسا شخص ہے جس نے آنکھیں بند کر رکھی ہوئی ہے دنیا کی چکا چوند ترقی سے. اور اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے جی ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جدید دنیا میں سروائیول آپ کا ممکن ہے تو پھر یہ ایک آپ کی ذاتی سوچ ہے. ٹیکنالوجی سے مطلب یہ نہیں کہ ہم سب نے سائنسدان ہی بن جانا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سمجھ چاہیے، میں یہ بھی کہتا ہوں اوقات کے مطابق ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اس دور کی ٹیکنالوجی کو اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا چاہیے. ہم فون یوز کرتے ہیں، ہمیں فون کے بارے میں حد الوسع جتنا ممکن ہو اس کے جو فنکشنز ہیں، جو ایپس ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں نا، اب دنیا جا کہاں رہی ہے. 2021 میں اب ایسے سپر کمپیوٹرز جو ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں جو ملینز نہیں، بلینز نہیں، ٹریلینز نہیں، کوئنٹیلینز فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن پر سیکنڈ، جسے ہم FOPs کہتے ہیں، کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فیبروری 2021 میں ناسا کی جو پرزرویرنس روور ہے وہ فروری میں، جسے ہم انگلش میں فیبروری میں نے کہا، وہ لینڈ ہو رہی ہے مریخ کے اوپر. 2021 میں ٹوکیو میں اولمپک گیمز ہو رہی ہیں، اور 2021 میں جو بہت سارے چیلنجز صحت کے حوالے سے انشاءاللہ، ایک تو جو کرنٹ وائرس ہے اس میں بھی ہمیں بہت ساری کامیابی ملے گی. جو نیگیٹو سوچنے والے ہیں وہ منفی سوچ کو ترک کریں، انشاءاللہ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ بریسٹ کینسر جو عورتوں کو ہوتا ہے 2021 میں ٹارگٹ ہے دنیا کا کہ اس کے ساتھ سروائیول ریٹ 100% ہوگا، یعنی کوئی عورت بریسٹ کینسر سے مرے گی نہیں. ممکن ہوگا کہ وہ اس کی موت کا سبب نہ بنے. مرد ہوشیار باش، 2021 میں جو خاندانی منصوبہ بندی ہے اس کی گولیاں مردوں کے لیے آ رہی ہیں. 2021 میں دنیا کی جو پہلی آرٹیفیشل کڈنی ہے، گردہ ہے، یہ انسٹال کیا جانے والا ہے. ٹیرافیوجیا TFX فلائنگ کار یہ لانچ کی جا رہی ہے 2021 میں، اور اس کی جو اس کی سٹارٹنگ پرائس ہے، آغاز میں جس کی قیمت ہے وہ اس کا اندازہ لگایا گیا ہے $280,000 امریکن ڈالر. چائنا اپنا پہلا مشن 2021 میں بھیجنے والا ہے مریخ کے اوپر. آپ نے اپنی زندگی میں کیا سوچا ہے؟
دیکھیں اگر آپ نے 2021 میں سروائیو کرنا ہے، 2 چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے جو بہت سادہ ہیں اور بہت کارگر ہیں. وہ ہے، ایک ہے ہنر اور دوسرا ہے گر. ہنر سیکھیں اور ہنر اپنے بچوں کو سکھائیں. آئندہ دور کی جو زندگی آ رہی ہے اس میں صرف سادہ تعلیم کے ساتھ جینا زیادہ ممکن نہیں ہوگا. ہمیں ووکیشنل ٹریننگ اور ووکیشنل ٹریننگ جو ہے اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھانی ہے اور گر سکھانے ہیں. گر کیا ہوتا ہے؟ ہنر اور گر میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. ہنر یہ ہے کہ آپ گاڑی بیٹھے ہیں، آپ کو گاڑی چلانے کا ہنر ہو. گر یہ ہے کہ آپ نے اس گاڑی کو کس طرح احتیاط کے ساتھ اور ٹریفک قوانین کو دیکھتے ہوئے بڑی سیفٹی کے ساتھ چلانا ہے. 2021 میں اگر اپنے کامیابی کو اپنی منزل بنانا ہے تو 3 چیزوں پر اندھا اعتقاد ترک کر دیں. ایک تو پولیٹیشنز کو، اپنے سیاستدانوں کو آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد اور اعتقاد کرنا چھوڑ دیں. فار گاڈ سیک، خدا کے لیے، ورنہ ملک پاکستان میں وہی ہوتا رہے گا جو ہوتا رہا ہے. آپ کو جج کرنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو وہ لوگ جو ہیں، کون سے لوگ ہیں جو اپنی ذات کا نہیں، ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں اور آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. نمبر 2، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے سوچنا ترک کرنا ہے، کیونکہ ایک سیلاب ہے جھوٹ کا، فراڈ کا، دھوکہ دہی کا، اور آپ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کیے بالکل کسی چیز پر اعتماد نہیں کریں گے، اعتقاد نہیں رکھیں گے. تحقیق کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر ڈالیں. اور نمبر 3، جتنے بھی شعبدہ باز ہیں، وہ چاہے مذہب کے معاملے میں ہیں، معاشرے کے حوالے سے ہیں، یا وہ کسی بھی سلسلے میں شعبدہ بازی دکھانے والے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ان کے اوپر بلا تحقیق اعتقاد آپ نے نہیں کرنا. اپنے رابطے اپنی خالق کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ مضبوط کریں. جب یہ رابطے آپ کے مضبوط ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، تو آپ کے لیے آسانیاں خود بخود آپ کی کوشش کے بعد، ایسے ہی نہیں، خود بخود آپ کی کوشش اور کاوش کے بعد آسانیاں آپ کے سامنے نظر آتی جائیں گی آپ کو خود. اے جذبہ دل، گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کی طرف 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کو استوار کرنے کی، یہ خود بھی استعمال کریں، یہ اپنے آنے والی نسلوں، اپنی اولاد کو بھی دیں. یہ ایک ایسی گولی ہے جس سے ہر بیماری کو افاقہ ملتا ہے. پاکستان زندہ باد. علیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ.